آج انشاءاللہ اس سے پہلے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو چکی ہیں. آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو ہو. اور میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ بالکل لیکچر اور تقریر کی طرح نہیں، کہ بالکل کلاس کی طرح سمجھیں، لکھیں، نوٹ بک رکھیں، کوئی بھی ایسا لفظ آتا ہے لکھیں. اس سے معلومات بڑھے گی آپ کی. صرف آدمی سن لیتا تو اتنا زیادہ یاد نہیں رہتا، لیکن جو مین چیزیں کچھ نام آتے ہیں اس انداز کی چیزیں اگر آپ نوٹ کر لیا کریں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ بعد میں فائدہ ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ ستاروں کے معنی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، یہ میرے جتنے صحابہ ہیں یہ ستاروں کی طرح ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ستاروں کی کسی کی روشنی زیادہ پڑتی ہے، کسی کی کم پڑتی ہے، اپنے اعتبار سے ان میں بھی ذرا فرق ہے. تو صحابہ کرام ان میں بھی ایسی مرتبے کے اعتبار سے ان میں بھی فرق ہے. کسی کی عظمت اور کسی قدر زیادہ ہے، کسی کا رتبہ، کسی کا مقام تھوڑا کم ہے، کم زیادہ جیسا ہوتا ہے. ایسے ہی انبیاء رسولوں میں بھی رہا اور ایسے ہی صحابہ کرام میں بھی. تو ان میں جو سب سے افضل ہیں وہ ظاہر ہے کہ جو چار خلفاء ہیں جنہیں کہا جاتا ہے وہی سب سے افضل ہیں. ان میں سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان، اس کے بعد حضرت علی. تو آج جن کے سلسلے میں گفتگو ہونی ہے یعنی ان میں ان کا بھی نام ہے حضرت علی. حضرت علی ان میں بھی آپ کا نام ہے جو عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ جانتے ہیں آپ؟ عشرہ تو کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ جس کے سلسلے میں جنت کی آپ نے ایک ہی مجلس میں جن کی 10 کی بشارت دی کہ حضرت یہ جنتی ایسے کر کے 10 صحابہ کے سلسلے میں آپ نے خوشخبری دی کہ جنت کی. تو ان میں بھی حضرت علی ظاہر ہے کہ وہ شروع میں ہے تو ان میں بھی نام ہوگا ان کا. اور آپ کو بھی وہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون کون ہیں. 4 تو یہی ہیں خلفائے راشدین. اس کے بعد حضرت زبیر ہیں، اس کے بعد سعید ہیں، اور اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف ہیں، سعد بن وقاص ہیں. یہ ہیں 10 ہوئے. ابو عبیدہ بن جراح ہے، ایک ابو عبیدہ بن جراح ہے. تو اس طرح یہ 10 ہیں. ان میں بھی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری جن کی دی ہے ان میں بھی حضرت علی ان کا بھی نام. اور آپ آگے بڑھیے، جو شروع میں ایمان لائے ان کا رتبہ اور ان کا مقام بھی بلند ہے. حضرت علی ان میں بھی ہے، جیسے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ بہت ہی کم عمری میں 10 سال کی عمری میں آپ ایمان لے آئے تھے، ان میں حضرت علی شامل ہیں. پھر بدری صحابہ جو جنگ بدر میں شامل ہوئے ان کی الگ خصوصیت اور ان کے سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ان کا ہے. ان میں بھی حضرت علی. بیت رضوان، یہ سب جو نام ہے یہ آپ کو تبھی مزہ آئے گا جب آپ تاریخ پڑھیں گے اور سیرت کے سلسلے میں آپ جانیں گے تو اور اچھا لگے. بیت رضوان کیا ہے میں نے پہلے بتایا تھا. حضرت عثمان کے سلسلے میں یاد ہے کسی کو کہ وہ ایسے صحابی تھے حضرت عثمان کہ اس میں ان کا نام وہ موجود نہ ہونے کے باوجود بھی وہ شامل تھے. میں نے حضرت عثمان کا نام لیا تھا تو کئی چیز شاید کسی کے ذہن میں ہو نہ ہو، تو اس میں بیت رضوان بھی وہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں وہاں موجود ہونے نہ ہونے کے باوجود بھی شامل تھے. یہ بیت رضوان، تو اس میں بھی حضرت علی موجود ان کے سلسلے میں قرآن کریم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوان، رضی اللہ فرمایا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی. تو اس طور پر جو فضیلتیں ہو سکتی ہیں ان میں موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے وہ اس وقت ہوئی ہے، اس وقت حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال. اگر ہم عیسوی سن لیں تو وہ 6 صدی ہے، 6th سینچری اس کے آخر میں. یعنی جو ہجری سال شروع ہوا ہے
وہ 23 سال کے بعد، آپ کی پیدائش کے 23 سال کے بعد، ہجری سے، ہجری جب میں ہجرت کی، جب اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ آپ حضرت ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے. آپ کے والد کا نام ابو طالب، نام تو ان کا عبد مناف تھا لیکن کنیت ابو طالب تھی. تو اس طور پر، اور حضرت ابو طالب جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی، اس طور پر رشتہ اور قریبی تھا. یہ تو بھی ولادت تھا. نام کے ساتھ آپ میں نے بتایا تھا آپ کو، شاید اس سے پہلے بتایا تھا، کنیت ایک ہوتی ہے. کنیت کہتے ہیں کہ پہلے ہی اپنے بچے کے نام کے ساتھ ابو لگا دیتے ہیں. ابو طالب، خالد، ابو عبداللہ. جیسے ابو بکر بھی خود کنیت ہے. تو حضرت علی کی جو کنیت تھی، ایک تو ابو حسن، کنیت کیا تھی؟ ابو حسن، کیونکہ آپ کے بیٹے کا نام تھا حسن. اور ایک کنیت تھی آپ کی ابو تراب. تراب کہتے ہیں مٹی کو. تراب کیسے کہتے ہیں؟ مٹی کو کہتے ہیں. دیکھیے میرے خیال میں کوشش یہ ہو کہ جو ایسے نام یا کوئی ایسی چیز ہے وہ سب نوٹ کرنے کی کوشش کریں زیادہ تر، کیونکہ میں نے کہا کہ یہ کوئی باقاعدہ لیکچر اور تقریر کی طرح نہیں، لیکن کلاس میں جیسے بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس انداز میں اس کو لیں تو زیادہ اور مزہ آئے گا اور اچھا لگے گا. ابو تراب، تراب مٹی کو کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت اس انداز کی تو مسجدیں تھیں کہ جیسے اس وقت ہر جگہ نظر آتی ہیں آپ کو، ٹائل لگی ہیں، پتھر ہیں، یہ ہیں کچی مسجدیں. بلکہ ایسا آتا ہے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ بارش کا پانی بھر جاتا تھا مسجدوں میں اور صحابہ کرام پانی ہٹاتے تھے تب جا کے نماز پڑھتے تھے. ایسا بھی ہوتا تھا. تو اس وقت آپ ایسے لیٹ گئے تو آپ کی مٹی لگ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد میں تو حضرت علی کو اٹھایا یہ کہہ کے، اٹھو ابو تراب، اٹھو اٹھو ابو تراب. تو ابو تراب جب سے ہی آپ کی کنیت پڑ گئی. ابو تراب یعنی مٹی کے والے، اٹھو اٹھو. تو آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کنیت دوسری ابو حسن سے زیادہ محبوب کنیت تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ نام دیا تھا، آپ کی کنیت رکھی تھی، تو اس سے زیادہ خوش ہوتے. کوئی اگر آپ کو ابو تراب کے نام سے پکارتا تھا تو آپ اور خوش ہوتے تھے. تو یہ تو کنیت. لقب کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی کسی میں زیادہ اچھی صفت ہے اللہ نے کی ہے تو وہ مشہور ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے مشہور ہوئے تو وہ لقب تھا آپ کا. حضرت ابوبکر فاروق کے نام سے مشہور ہوئے تو فاروق ان کا لقب تھا. حضرت عثمان غنی کے نام سے مشہور ہوئے وہ آپ لقب تھا. ایسے حضرت علی کا جو لقب تھا ایک تو اسد کہتے ہیں شیر کو، ایک مرتضی یہ بھی آپ کا لقب، اور ایک تھا حیدر. اصل میں آپ کے والدہ نے نام رکھا تھا حیدر اور آپ کے والد نے نام رکھا تھا ان کا علی. تو جو والدہ نے دونوں ہی مشہور ہوئے، جو والدہ کا تو وہ لقب ہو گیا، اور جو حضرت ابو طالب نے ان کے والد نے رکھا تھا وہ نام ہو گیا. اور ان کے اندر ایک صفت بھی موجود تھی، شجاعت کی، بہادری کی. اس طور پر ان کا لقب شیر، اسد اللہ کہا جاتا ہے. حیدر کے معنی بھی شیر کے ہوتے ہیں. تو ان کی بہادری آپ دیکھیں گے آگے آپ کو معلوم ہوگا کس انداز میں ان کے اندر بہادری اور شجاعت تھی، جس سے بالکل جو لقب تھا وہ بالکل ان پر فٹ ہوتا تھا. اسلام. آپ کی والدہ کا نام تھا فاطمہ. والدہ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ. والد کا نام تو آپ کو میں نے بتایا ابو طالب، والدہ کا نام فاطمہ. جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جس وقت آپ کی پیدائش 30 سال، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے وہ 40 سال جب آپ کی عمر ہو گئی تھی، 40 سال. تو اس طور پر اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی یعنی آپ کو نبوت ملی تو اس وقت ان کی عمر کیا؟ 10 سال. عمر کیا تھی؟ 10 سال حضرت علی. اور جیسے ہی سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے سلسلے میں کہ نبوت ملی ہے اور یہ دین ہے اس طرح، تو فوراً ایمان لے آئے.
جیسے سنا قرآن مان لیا. اس طور پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اور بچپن ہی سے ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ بچپن سے ہی، کیونکہ اس وقت بت پرستی تھی زمانے جاہلیت میں، لیکن حضرت علی بت پرستی سے پہلے سے ہی دور رہے اور موقع بھی نہیں ملا اس کا، فوراً ہی ایمان بھی لے آئے. لیکن نفرت تھی بت پرستی سے، ان سب چیزوں سے، جاہلیت کی سب چیزوں سے. اور آپ نے لڑکپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا. آپ سمجھ رہے ہو کہ بچپن میں سب سیکھتے ہیں، لیکن اس وقت کی آپ بات کری جبکہ یہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے زمانے جاہلیت میں اس وقت، کہ کوئی جلدی ہی سیکھ لے لکھنا پڑھنا، یہ ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے. آپ نے اسی وقت لکھنا پڑھنا سیکھ لیا. اب آئیے آگے چلتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو آپ نے اپنے بستر پر جو لٹایا تاکہ کفار کو پتہ نہ چل پائے، مکے والوں کو معلوم نہ ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو لٹایا. کہ آپ دیکھیے سب کے سب مکے والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. اب یہ تھا کہ اس وقت زمانے میں یہ تھا کہ ایک قبیلے کا اگر کوئی قتل کر دیتا تھا تو دوسرا قبیلہ چین سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک کہ اس کا بدلہ نہ لے لے. تو آخر کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو مشورہ یہ ہوا کہ ہر خاندان، ہر قبیلے کا ایک ایک فرد لیا جائے قتل کرنے کے لیے، تاکہ ان کے خاندان والے بدلہ ہی نہیں لے سکے. جب سارے کے سارے خاندان کا کوئی نہ کوئی اس میں شامل ہوگا تو کس سے بدلہ لیں گے؟ اس لیے سب کے سب کوئی نہ کوئی، ہر ایک نوجوان آ گیا وہاں پر موجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر. اور کیا کتنی ہی حالات خراب تھے، معاشرے میں برائیاں کیا کتنی تھیں، لیکن روایات پھر بھی باقی تھیں. اس وقت کیا کوئی گھر میں نہیں گھس سکتا تھا. اس وقت تو عجیب حال ہے، کیسے ہی کیا نام، کوئی اس کا کوئی وہ نہیں کہ کسی گھر میں پولیس گھس جائے یا کچھ بھی کچھ بھی. لیکن روایتیں اتنی، معاشرہ ایسا خراب ہونے کے باوجود بھی کیا تھا کہ گھر میں نہیں جا سکتے تھے کسی کے. اس لیے انہوں نے کہا کہ باہر رہیں گے، جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے لیے نکلیں گے تو اس وقت نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیں گے. اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور یہ کہا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا. آپ رات ہی میں نکل پڑے، سورہ یاسین پڑھتے جا رہے تھے اور مٹی اٹھا کر ان کے سروں پر ڈالتے چلے گئے. سب کو نیند آدھی چلی گئی اور اللہ کے رسول نکل گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا. اب جب صبح میں نکلے تو اللہ کے رسول کے بجائے تو حضرت علی نکل رہے ہیں. بہرحال وہ سب شرمندہ ہوئے کہ یہ کیسے، کیوں؟ اس وقت آپ دیکھیے کہ آپ کے اتنے دشمن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں پر، اور اسی وجہ سے آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا پڑی. لیکن یہ مانتے تھے کہ اگر کوئی سچا ہے تو وہ اللہ کے رسول ہے، اگر کوئی امانت دار ہے صحیح معنوں میں، امین ہے، تو وہ اللہ کے رسول ہے. یہ مانتے تھے. اسی وجہ سے اگر انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا تھا، کسی چیز کے ضائع ہونے کا یا کسی امانت کا، تو اللہ کے رسول کے پاس ہی رکھا کرتے. تو اس وقت حضرت علی سے یہ کہا کہ میرے پاس یہ امانتیں ہیں مکے والوں کی، صبح میں سب کی امانتیں دینا اور تم اس کے بعد آ جانا. بہرحال تو بتانا کیا تھا کہ اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر جو لٹایا وہ کون تھے؟ حضرت علی تھے. ہجرت کے بعد آپ نے بھائی چارہ کرایا سب کا. بھائی چارہ جانتے ہیں، یہ بھی ایک تاریخ کا ایک ایسا باب ہے کہ اس سے پہلے یہ چیز نہ دیکھی گئی، نہ شاید بعد میں دیکھی گئی، کہ بہت سے لوگ جو مکے سے آ گئے، مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے گئے مسلمان، انہوں نے اس طرح اپنا لیا وہ جیسے اپنے بھائی.
یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جب بھائی تو سب قرآن اندازی کرانی پڑتی تھی. سب کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول یہ ہمیں دیجیے, یہ ہم اپنا بھائی بناتے ہیں, ہم اپنے پاس رکھیں گے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول انہیں ہمیں دیجیے. اس طرح لڑے تھے اپنے کرنے کے لیے. اور وہ کیا کہتے تھے, وہ انصاری کہلائے اسی وجہ سے. انصار کہتے ہیں مدد کرنے والے کو, اسی وجہ انصار کہتے ہیں. انصاری کہتے تھے کہ بھائی یہ دیکھو میرا یہ آدھا مال, آدھا تمہارا آدھا میرا. بھائی یہ دیکھو میرے یہ 2 کھیت, ایک تمہارا ایک میرا. بھائی یہ دیکھو مکان کا یہ آدھا میرا اور آدھا تمہارا. یہ ایسا اس سے پہلے اس انداز کا اخوت بھائی چارگی دیکھی نہیں گئی. یہ اسلام کا وصف ہے جو اسلام نے دیا کہ باہر سے ہجرت کر کے آئے, ان کو ایسے اپنا لیا بالکل جیسے بھائی سے بھی زیادہ بڑھ کر. تو بہرحال اب حضرت علی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں, فرماتے کہ اللہ کے رسول آپ نے سب کا بھائی چارہ کرایا, سب کو آپ نے دے دیا کہ ان کے بھائی کا بھائی, لیکن میں کیا کروں, میں تو کسی کا بھائی نہیں بنا. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, تم میرے بھائی, تم میرے ساتھ رہو. یہ بھی وہاں بھی. اور اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی حضرت علی رہا کرتے تھے بچپن ہی سے. اس لیے اب جب کچھ دن کے بعد ہجرت کے دوسرے سال آپ کی شادی ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ سے آپ کا نکاح کرتے ہیں. حضرت فاطمہ سے ہجرت کے دوسرے سال. اس وقت ان سے پوچھا کہ کیا ہے تمہارے پاس, کچھ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اب شادی کر رہے تو ہر چیز کی ضرورت پڑے گی, الگ مکان, الگ رہنا سہنا, خرچ. تو کہا کہ میرے پاس تو ایک زرہ ہے. زرہ جانتے ہیں آپ, جو جنگی لباس ہوتا ہے, جو جنگ میں استعمال کرتے تھے لوگ. شاید آپ نے اسکرین کو آپ دیکھ لیا ہوگا سب کے کس طرح پہن کر اور جنگ لڑی جاتی تھی, تو اسے زرہ بولتے ہیں. وہ ان کے پاس تھی. اللہ کے رسول نے کہا اسے بیچو اور اسے اپنی جو ضروریات کی چیزیں وہ لو. تو وہ حضرت عثمان نے خریدی 480 درہم. بہرحال لیکن حضرت عثمان ظاہر غنی اور کتنا بڑا مقام, انہوں نے کیا کیا کہ خرید بھی لی وہ زرے, اور اس کے بعد زرے بھی واپس کر دی کہ یہ میری طرف سے ہدیہ. تو وہ زرے بھی رہی اور باقی وہ پیسے ان کے لے لے. بہرحال حضرت علی نے ان سے پورا سامان خریدا, اپنے گھر کا سب چیزیں. بعض جگہ تو یہاں تک ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جواز نکال لیتے ہیں جہیز کا, کہ فاطمہ کو جہیز دیا اور اللہ کے نبی نے, تو ہم اپنے اعتبار سے کیوں نہ دیں, اور کیا نہ سب نکال لیتے ہیں. بعض جگہ یہ لکھا ہے کہ وہ سامان جو دیا تھا وہ بھی اس زرہ کی قیمت سے خریدا گیا تھا جو آپ نے اپنے گھر میں رکھا تھا. بہرحال شادی. اب دیکھیے یہاں سے آپ کا کیا مقام, آپ کی بہادری, آپ کی شجاعت. حضرت علی کی ہجرت کے بعد سب سے پہلی جنگ ہوتی ہے وہ ہے جنگ بدر, غزوہ بدر. اس وقت جنگ کا طریقہ اس انداز کا نہیں تھا جیسے کہ اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں, میزائل ڈال دیے کہ یہ بم یا دور سے وار ہو رہا ہے. پہلے سامنے کا تھا, اور طاقت کی جنگ ہوا کرتی تھی, جس میں جن کے بازو میں اتنی طاقت ہے, قوت ہے, تو وہ لڑے, ورنہ پیچھے رہے. اب تو مشینری کا دور ہے, کچھ نہیں. اس وقت پتہ چلتا تھا کہ کون کتنا بہادر ہے, اس وقت اندازہ ہوتا تھا کون کتنا طاقتور ہے, اس وقت انداز ہوتا تھا. تو اس وقت کا طریقہ کیا تھا کہ سب سے پہلے جب جنگ شروع ہوتی تو پہلے ایک دو نکلا کرتے تھے, 2 ادھر سے 2-3 ادھر سے, یا ایک ادھر سے 2-3 ادھر سے. اب مکے والوں کی طرف سے شیبہ, عتبہ اور ولید. مکے والوں کی طرف سے کون نکلے؟ شیبہ, عتبہ اور ولید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انصاریوں میں سے نکالا, اور پہلے نکالا حضرت عوف کو, معوذ کو, اور نکالا عبداللہ بن رواحہ کو.
انصاری کی طرف سے. لیکن مکے والوں نے کہا کہ یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہے, ہمیں ان سے کوئی وہ نہیں لینا دینا نہیں, ہماری لڑائی تو ان سے ہے جو مکہ چھوڑ کر ہمارے ہی لوگ جو یہاں آ گئے ہیں, ہمیں تو ان سے لڑنا ہے. تو پھر حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نکالا, حضرت حمزہ کو نکالا اور عبیدہ بن حارث کو نکالا. 3 لوگوں کو ان کی طرف سے نکالا. تو اس طور پر حضرت علی کے مقابلے میں تو ولید آئے, حضرت حمزہ کے مقابلے میں عتبہ آئے, اور عبیدہ بن حارث کے مقابلے میں شیبہ آئے. 3 ادھر سے نکلے تھے نا. حضرت علی ظاہر ہے شجاعت اور بہادری کے بالکل پیکر تھے, پہلے وار میں خاتمہ کر دیا ولید کا. حضرت حمزہ بھی نامور بہادر تھے, انہوں نے بھی ایسی پہلے وار میں ختم کر دیا. لیکن شیبہ اور حضرت عبیدہ ان دونوں میں 2 ہاتھ ہوئے اور زخمی ہو گئے عبیدہ. اب ظاہر ہے جب یہ اپنا کام کر چکے تو حضرت علی فوراً جھپٹے ان پر, ان کا بھی کام ختم کر دیا. تو اس طور پر باقاعدہ پھر اپنا ایک عام جنگ شروع ہوتی تھی. پھر اس طرح جنگ شروع ہوئی, دونوں نے بہت زور دکھائے, صحابہ کرام نے سب نے زور دکھائے, اس میں مسلمانوں کی فتح ہوئی, سب جانتے ہیں. یہ تھا کارنامہ اس میں حضرت علی کا جنگ بدر. دوسرے سال جنگ ہوتی ہے غزوہ احد. کفار کی طرف سے, مکے والوں کی طرف سے نکلتے ہیں, طلحہ نام تھا ان کا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت علی کو ادھر بھیجتے ہیں. وہاں بھی انہوں نے پہلی بار میں خاتمہ کر دیا. اور اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو دونوں نے مل کر صفوں میں گھس گئے دونوں جا کر, اور دور دور تک چلے جاتے تھے اور صفایا کرتے چلے جاتے تھے. حضرت علی حضرت حمزہ دونوں. حضرت غزوہ احد یہی ہے جس میں حضرت حمزہ شہید ہوئے. لیکن ایک ایسا وقت آیا اس جنگ میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو پیچھے کے سائڈ میں کھڑا کر دیا تھا, جو بہت نشانے والے تھے, تیر انداز, کہ ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے آ کر حملہ کر دیں مخالف, اور ہم جو ہے آگے لڑتے رہیں. پیچھے سے آ کر حملہ کرتے کو ظاہر بڑا مشکل ہوتا ہے, پیچھے سے آ کر کوئی حملہ کر دیا جائے تو. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ تو لگ رہا تقریباً ختم ہی ہوئے ہیں, کیونکہ بہت پیچھے تک ہٹا دیا تھا دشمنوں کو, بہت دور تک چلے گئے تھے, بالکل لگتا تھا کہ جیسے اب ختم ہے. تو انہوں نے کہا اب تو جنگ ختم ہی ہوا, کیا ہے. اس میں وہ بھی آ گئے وہاں پر, شاملوں کو وہاں سے ہٹ گئے, کچھ ہی رہ گئے تھے. اب اچھا موقع تھا ان کے لیے, دشمنوں کے لیے پیچھے سے آئے حملہ کر دیا. یہاں افراتفری سی ہو گئی اور مسلمان اس میں اچھے خاصے شہید بھی ہوئے. تو بتانا یہ ہے کہ اس پورے جو یہ حالات بدلے ہیں, ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے. آگے آئیے, اس کے بعد جنگ خندق ہوتی ہے. خندق جانتے ہیں آپ, پر خندق کسے کہتے ہیں؟ گڑھا جو کھود دیا جاتا ہے اسے خندق بولتے ہیں. ایک بہت دور تک, اصل میں مدینہ اس انداز میں تھا کہ 3 طرف سے آنا دشمنوں کا نہیں ہو سکتا تھا, پہاڑ ہیں, ایک طرف سے راستہ, اس طرف سے ہی آ سکتے تھے. تو وہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ خندق کھود دی جائے, لمبا گڑھا دور تک. سب صحابہ اس میں لگے, کافی ٹائم اس میں لگا, بہت دن تک ہر صحابی کھودتا تھا, اپنے ذمے لیتا تھا. تو کافی گہری وہ خندق کھودی اور دور تک کھودی تھی. اس وجہ سے اس کا نام ہی غزوہ خندق پڑا. اور اس کا دوسرا نام احزاب بھی ہے. احزاب کہتے ہیں پارٹیوں کو, کیونکہ بہت سی پارٹی, بہت سی جماعتیں وہاں پر آ گئی تھی, حملہ آور ہو گئی تھی مدینے میں. یہودی جو نکالے گئے تھے وہ بھی آ گئے تھے, انہوں نے اور دوسرے قبیلے والوں کے ان لوگوں کو بھی اکٹھا کر لیا تھا. تو مدینے پر ایک حملے کی تیاری تھی ان کی. لیکن جب وہاں آ کر دیکھا تو وہاں سے آگے نہیں بڑھ پائے. اس انداز میں تو نا کہ دور سے پھینک دو بم یا کوئی نشانے لگا دو, ایسا تو تھا نہیں, وہ سامنے ہی لڑنا تھا. اب اس میں ہوا یہ کہ ایک جگہ کو تھوڑا فاصلہ تھوڑا کم تھا, چوڑائی اس کی کم تھی. تو بہت بڑا ایک بہادر عبد بت
दुश्मनों की तरफ से बड़ा बहादुर कौन था? अब्द बुद्ध। अब्द बुद्ध नाम था उसका, अब्द बुद्ध। उसने घोड़े को अपने एड़ लगाई और फौरन उधर कुदा दिया उसने अपने घोड़े को, बड़ा बहादुर। अब जब वहां पर मदीने के उसमें सरहद में उधर आ गया वो, हजरत अली आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले तो अल्लाह के रसूल ने उनको बिठाया, रोका हजरत अली को, ये अब्द बुद्ध हैं, क्योंकि सबको मालूम था बहुत बड़ा, मतलब कितनों से अकेला लड़ने वाला था वो। कहा कि ये अब्द बुद्ध हैं। बैठ गए पहले, फिर उसने पुकारा कोई है मुझसे जंग करने वाला, लड़ने वाला? हजरत अली फिर चलने लगे, फिर बिठा दिया अल्लाह के रसूल। अरे तीसरी बार में हजरत अली ने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे मालूम है ये अब्द बुद्ध है, लेकिन मुझे आप इजाजत दीजिए। जाहिर है वो भी कोई वो नहीं थे, बड़े गए वहां पर। कहा कि अब देखो तुम, मैंने सुना है कि तुम ये कहते हैं कि 3 चीजें कि अगर तुम्हें कोई दावत दे, कोई बुलाए किसी चीज की, 3 चीजों के बारे में कहे तो उनमें से कोई एक नहीं तुम मान लेते हो। मतलब उसका ये था, उसने कह रखा था कि अगर मुझसे कोई 3 बातें कहेगा तो उनमें से कोई ना कोई एक मैं मान लूंगा, ये उसका कहना था। तो कहा कि हाँ ये बात तो सही है। तो कहा कि तो इसका मतलब ऐसा करो इस्लाम ले आओ तुम। उससे कहा ये देखिए ये जाहिर कि आम वो नहीं है कि आजकल जो है हो गया ये है कि मुसलमानों में डिफेंस आ गया है, अपना दिफा करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने का बिल्कुल वही खत्म हो गया है मुसलमानों। इस वक्त तो सोच नहीं सकता कोई, लेकिन उस वक्त देखिए, उस वक्त की पोजीशन देखिए, और बिल्कुल इतनी परेशानी, उसके बाद भी, और इतना बड़ा बहादुर जो कितनों को अकेला कवर करने वाला, जाके कह रहे हैं कि मुसलमान हो जाओ, इस्लाम ले आओ। कहा कि नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं, एक खत्म होगी। तो फिर कहा कि एक काम करो, फिर दूसरी चीज ये है कि मैं कहता हूँ तुम चले जाओ यहाँ से, वापस लड़ो मैं किसी से, मुसलमानों से मत लड़ो, वापस अपना कूदो चले जाओ वहाँ पर। कहा कि नहीं मैं ये भी नहीं करता। अब तीसरी बार कहा तो आओ, फिर आ जाओ, उतर जाओ, मुझसे लड़ो, जंग करो। वो उतर आया नीचे, उसने क्या कहा कि मैं तो सोच भी, ये देखिए कितना बड़ा वो उसका कॉन्फिडेंस क्या कितना था उसे अपने उस पर, और कॉन्फिडेंस चाहिए इसे बल्कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अरब में कोई ऐसा बंदा भी होगा जो मुझे लड़ने के लिए कहेगा। इस अंदाज में था उसके उसको। तो कहा कौन हो तुम? कहा कि मैं अली हूँ, अबू तालिब का बेटा हूँ। तो कहा कि ठीक, अरे तुम्हारे वालिद जो थे अबू तालिब मेरे दोस्त थे, इसलिए मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, तुम्हें मारना नहीं चाहता। अब भी उसे यही है कि शायद वो उन्हें मार देगा, खत्म कर देगा। कहा तो मैं लड़ना नहीं चाहता तुमसे, तुम्हारे जो बाप थे वालिद अबू तालिब मेरे दोस्त थे। अब हजरत अबू अली ने कहा लेकिन मैं लड़ना चाहता हूँ तुमसे। अब आ गया उसको गुस्सा आ गया, उतरा, तलवार ली। बहरहाल बहादुर था, जबरदस्त उसने तलवार चलाई, ढाल अल्लाह हजरत अली ने रोक ली। ढाल जानते हैं, ऐसे जो रोका तो इतना जबरदस्त वार था कि ढाल को काटने के बाद आपकी पेशानी पे तलवार लगी, हजरत अली की पेशानी की तलवार। लेकिन उसके बाद फिर हजरत अली जो झपटे उन पर, तो आपने तलवार यहाँ लगाई, कंधे पे तलवार ऐसे मारी कि सीने तक तलवार आ गई, और उसी वक्त उसका काम खत्म। ये थे इस अंदाज के बहादुर थे जो इस वक्त ज़रूरत है उम्मत मुस्लिमा को। तो बहरहाल आगे चलिए, मदीने से यहूदियों को निकाला गया था, कबीले थे, शायद मैंने नाम लिया था पिछली बार कि कुछ कबीले यहूदियों के थे, जो उनका नाम लिया था कबीलों का, नहीं याद किसी को ज़हन में है, लिखा होगा आपने। बहरहाल एक का नाम था कबीले का बनु कैनका, एक का था बनु कुरैजा, और एक का था बनु नजीर। इन तीनों को इन्हीं की साजिशों की वजह से हो रही थी हमला करने की मुसलमानों पर। अल्लाह के रसूल को मालूम हुआ, आप फौज लेकर वहां पर पहुंचे। वहां किले फतह कर, बहुत से किले थे उनके, फतह करते चले गए। उनमें से एक किला था जिसका नाम था कमूस। क्या नाम था? कमूस नाम था। वो फतह नहीं हो रहा था,
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جسے اللہ اور اس کے رسول بھی چاہتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں قلعہ فتح ہو جائے گا۔ اب ایسے موقع سے ایسی کون صحابی ہو سکتے تھے اس وقت جو یہ اس چیز کو نہیں سوچ رہا ہوگا کہ شاید کہ ہم ایسا کریں، ہم اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں دیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس وقت موجود، حضرت عمر تک اور دوسرے بڑے صحابہ موجود، ہر ایک کو یہ تھا کہ شاید ہمیں ہاتھ میں دیں، شاید ہمارے ہاتھ میں جھنڈا اور ہم آگے بڑھ کر جائیں۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ بعض صحابی اس وقت پنجوں کے بل کھڑے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں دیکھ لے اور شاید ہمیں دے دیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ۔ اب اس وقت بھی یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید کیونکہ حضرت علی کو اس وقت آنکھوں میں تکلیف تھی، آشو میں چشم کا مسئلہ، آنکھ دکھ رہی تھی آپ کی، تو گا کہ ان کو تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، پریشانی آنکھ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا، تھوک آنکھوں صحیح ہو گئی۔ اس کے بعد جھنڈا آپ نے علم حضرت علی کے ہاتھ میں دیا۔ آپ جاتے ہیں وہاں پر قموس جو قلعہ تھا، وہاں پر ایک بہت بڑا بہادر، وہ بڑا اپنے کو بڑا سمجھتا تھا، تو رمخا مرحب نام تھا اس کا، مرحب۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہاں مشہور ہے پورا، میں مشہور ہوں، یہاں پر زبردست میں لڑنے والا ہوں، اور جب میں جنگ میں لڑتا تو اپنی مطلب شیر کی بکار لگا ہوا۔ حضرت علی نے کہا کہ میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر شیر کو کہتے ہیں۔ تو اس نے وار کیا، حضرت علی فوراً ایک سائڈ میں ہو گئے، کیونکہ ظاہر اس وقت تو جنگیں ایسی ہوتی تھی کہ جو جس میں پھرتی اور چستی چاہیے، فوراً تلوار کی فوراً ایک طرف ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت علی نے وار کیا اور کھوپڑی میں جو تلوار لگائی وہ کھوپڑی پوری اندر تک اس کی تلوار، اسے بھی ختم کر دیا، اور پھر آگے بڑھ کر اس کا دروازہ توڑا اور اندر داخل ہوئے، قلعہ فتح ہوا۔ واپس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ غزوہ تبوک کا جو موقع تھا، تبوک جگہ ہے، وہاں ایک غزوہ ہوا، رومن امپائر، روم کے بادشاہ نے حملہ کرنا چاہا مسلمانوں پر۔ تو یہ ایسا موقع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کیا مدینے پر، جانشین، کہ تم میری طرف سے یہاں مدینے میں جانشین ہو، نائب ہو گئے۔ اس وقت تو اللہ کے رسول چلے گئے فوج لے کر، بعد میں انہیں کچھ لوگ منافق اور ادھر ان کو تانا دینے لگے کہ ارے کیسے سب تم اس کا مطلب شاید لڑنے کے قابل نہیں ہو، کیا ہو، اس لیے تمہیں چھوڑ دیا ہے، انہوں نے ایسے اس طرح تانے دینے لگے ان کو۔ تو حضرت علی فوراً چلے مدینے سے، اور کافی آگے نکل گئے تھے مسلمان، پہنچے وہاں تک، دوڑتے دوڑتے وہاں تک پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا بات ہے، کیسے واپس آ گئے؟ کہا کہ میں تو ہر جنگ میں شریک ہوا ہوں اور جہاد میں نے کیا ہے، آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت دیکھیے، اس وقت اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ تمہیں کیسا لگے گا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے، یعنی جب حضرت ہارون علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو اپنا جانشین و نائب حضرت ہارون کو مقرر کر گئے تھے، تو تم ایسا پسند نہیں کرتے کہ تم بھی اسی جگہ پہ ہو؟ حالانکہ البتہ یہ بھی فرمایا کہ لیکن ایسا ہے کہ نبوت میرے بعد نہیں، نبوت تو نہیں آئے گی، اس کو نبی تو میرے بعد نہیں ہے، لیکن تمہارا مقام وہی ہے جو حضرت ہارون کا تھا حضرت موسیٰ کے لیے۔ بہرحال بڑے خوش ہوئے، واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری کو ہو جاتی ہے، یعنی 10ویں سال تو آپ نے ہجرت کے حج کیا، جو آخری حج تھا آپ کا، اسی وقت کے کچھ دن کے بعد سے آپ تک کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے مالک حقیقی سے جان ملتے ہیں۔ اس میں بھی
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضرت عباس اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹوں اور ایک انصاری کے ساتھ ان کو غسل دیا. تو اس میں بھی حضرت علی کو یہ شرف حاصل ہے کہ غسل دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ قبر میں بھی حضرت علی نے ہی اتارا. حضرت علی تھے، فضل بن عباس تھے، اسامہ بن زید تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا تھا. اس کا مطلب اس میں بھی آپ ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب ان کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ ہوتے ہیں. جی قبر، اچھا نام حضرت علی کے ساتھ فضل بن عباس، اسامہ بن زید، عبد الرحمن بن عوف جو قبر میں اتارا ان کے ساتھ مل کر. اور جو غسل دیا وہ حضرت علی کے ساتھ حضرت عباس اور حضرت عباس کے بیٹے اور ایک صحابی ہیں جو انصاری صحابی ہیں. حضرت ابو بکر کے وقت بھی حضرت ابو بکر آپ کو بہت محبت کرتے تھے، بڑے پسند کرتے تھے، مشورے لیتے تھے ہر چیز میں. بلکہ جب ارتداد ہوا، یعنی بہت سے لوگ پھر گئے تھے دین سے، بعض چیزوں کا انکار کر دیا تھا زکوٰۃ وغیرہ کا، تو حضرت علی نے پورا ساتھ دیا ان کا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت آئی. ان میں بھی حضرت عمر نے ایک مجلس بنائی، مجلس شورا کے نام سے، جن میں مشورہ ہوتا تھا سب کا. اس میں بھی حضرت علی کو شامل کیا. بلکہ یہ فیصلہ کرنے میں ماہر تھے حضرت علی، اس لیے حضرت عمر سے بھی اگر کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا تو اس میں بھی پھر ریفر کرتے تھے حضرت علی. حضرت علی ہی اس کا فیصلہ کرتے تھے. بعض کتنے ایسے واقعات ہوئے کہ حضرت عمر سے ان کا فیصلہ الگ تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی ہی بات مانی. اور ان کے وقت میں بھی ایک وقت ایسا آیا جب حضرت عمر بیت المقدس گئے ہیں تو حضرت علی کو ہی مدینے میں اپنا جانشین اور اپنا نائب بنا کر گئے. یہ بھی ان کو یہ شرف حاصل ہے. اور ان کے بعد حضرت عثمان کے سلسلے میں نے اس وقت بتایا تھا پچھلے بار کہ جب حملہ آور نے گھیر لیا تھا حضرت علی کے مکان کو، حضرت علی نے بڑی کوشش کی کہ وہ خود موجود رہے حفاظت کے، لیکن حضرت عثمان یہ نہیں چاہتے تھے میری وجہ سے کوئی اور لوگ کو کسی تکلیف ہو یا کسی کا قتل ہو جائے یا کسی ہو جائے، یہ نہیں چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں نہ ہو. بلکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پچھلا کوئی احسان یاد دلایا تھا حضرت عثمان نے کہ جو میں نے احسان کیا ہے اس احسان کے بدلے میں کہتا ہوں تم یہاں نہ رہو. لیکن اس کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو بھیج دیا تھا حفاظت کے لیے. بہرحال وہ شہادت ہوئی، پورا واقعہ میں نے اس وقت بتایا. اس کے بعد اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ نے حضرت علی کو بنانا چاہا، لیکن حضرت علی نے پہلے انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں، اور مشوروں سے جو بھی کوئی بنے گا تو میں ان کا ساتھ دوں گا. لیکن اس وقت جو بزرگ صحابہ تھے ان سب نے آپ پر زور ڈالا تو آخر پھر آپ نے بات مانی اور آپ خلیفہ ہوئے. یہ تاریخ تھی 25 ذوالحج 35 ہجری، 25 ذوالحج سن 35 ہجری کا اعتبار. یہ بھی میں ابھی بتا رہا ہوں کہ تاکہ شاید بعد میں میرے ذہن میں نہ رہے کہ آپ کی جو مدت خلافت ہے وہ 4.5 سال ہے، 4 سال 8 مہینے. آپ کی جو مدت خلافت ہے یعنی خلافت جس میں آپ نے حکومت کی ہے وہ 4 سال 8 مہینے. اب یہاں سے آپ خلیفہ ہوتے ہیں. خلیفہ ہونے کے بعد ہی آپ کو مشکلات نے گھیر لیا. افسوس کہ آپ کی جو خلافت ہوئی ہے اس میں آپسی چپکلشیں، آپسی جھگڑے یہ زیادہ ہوئے. آگے کی پیش قدمی حضرت علی کی خلافت میں نہیں ہو پائی.
سب سے پہلی مشکل حضرت عثمان کے قاتلوں کا پتہ لگا، زور ڈالا تھے سب کے سب کہ عثمان کے جو قاتل ہیں ان سے بدلہ لیا جائے، لیکن اسلام عدل چاہتا ہے، ایسے نہیں کہ کسی کو پکڑ لیں سب پوری ایک سب کو بند کر دیں، سب کو قتل کر دیں، اس طرح بالکل نہیں۔ جب تک کسی کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ حقیقی طور پر کہ یہ قاتل ہیں، تب تک اسلام نے ایسا نہیں ہے کہ اس کی گواہی نہ دے دے کہ ہاں واقعی انہوں نے قتل کیا ہے، تو ایسے ہے نہیں کسی کو بھی بند کیا اور مار دیا، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت علی نے کوشش کی، حضرت عثمان کی بیوی حضرت نائلہ کے پاس جاتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں آپ بتاؤ نام کون ہے، وہ کون تھے، لیکن وہ بتانے سے قاصر رہی کہ انہیں معلوم نہیں کون تھے، 3 شخص تھے۔ ان میں سے ایک نام انہوں نے جو پہچانا تھا وہ محمد بن ابو بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد۔ حضرت علی نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا کہ میں گیا ضرور تھا، لیکن جب حضرت عثمان نے یہ کہا اگر تمہارے والد ہوتے تمہاری یہ حرکت دیکھتے تو انہیں تکلیف ہوتی، تو مجھے شرمندگی ہوئی، میں واپس آ گیا۔ حضرت نائلہ نے بھی جو آپ کی بیوی تھی انہوں نے مانا ہے کہ ٹھیک ہے یہ چلے گئے تھے، لیکن باقی جو 2 تھے جنہوں نے قتل کیا تھا ان کے بارے میں یقینی طور پر نہیں پتہ لگ پایا کون تھے، اس لیے آپ کو ان کو پکڑ کے قتل کرنے میں ذرا تردد تھا، وہ سوچ رہے تھے کہ ہچکچاہٹ تھی کہ کیسے قتل کر سکتے ہیں ایسے جب تک کہ کسی کے بارے میں پورے طور پر ثبوت نہ ملے۔ یہ عدل تھا اسلام کا، عدل کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد اور مشکل پیش یہ آئی کہ حضرت علی نے جو حضرت عثمان کے زمانے میں جگہ جگہ گورنر بنے ہوئے تھے، ان کے بجائے آپ نے اپنے گورنروں کو 4 طرف بھیجا، ان میں سب نے مان لیا سوائے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت معاویہ نے اس وقت انکار کر دیا، بلکہ جیسے ہی ان کو بنا کے بھیجا حضرت علی نے تو فوج لے کر آ گئے سامنے اور ان کو واپس کر دیا، اور یہ کہا کہ جب تک عثمان کے قاتلوں کو آپ حوالے نہیں کریں گے میں گورنری نہیں چھوڑوں گا۔ وہ واپس آ گئے۔ حضرت علی چاہتے تھے اس وقت کہ فوج لے کر وہاں پر چلا جائے، اس لیے کہ جس کو خلیفہ بنا دیا جائے اب اس کی مخالفت نہیں ہونی ہے، اس وجہ سے چاہتے تھے کہ ان کو بھی منا لیا جائے کہ جب سب نے مان لیا تو آپ بھی مان لو، کرنے کے لیے آپ کوشش میں تھے کہ وہاں تک جائیں پہنچیں۔ لیکن ایک اور مشکل پیش آ گئی، وہ یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے گئی، اب جب واپسی کر رہی تھی، واپسی میں راستے میں ہی انہیں خبر ملی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے اور مدینے میں حالت بڑی خراب ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ تکلیف ہوئی اور واپس چلی گئی مکے۔ ادھر سے مدینے سے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، ان کا نام خاص طور سے اس لیے لے گا کہ وہ جلیل القدر صحابی میں سے ہیں اور بلکہ عشرہ مبشرہ میں سے ان کا نام آتا ہے، یہ بھی وہاں سے نکل کر مدینے سے مکے میں آ گئے اور حضرت عائشہ سے آ کر مل گئے۔ انہوں نے بتایا کہ واقعی ایسے حالات ہیں، تو سب نے عہد کیا انہوں نے، اور مکے والوں نے بھی پوچھا کہ کیا بات ہے، انہوں نے کہا کہ ایسے حضرت عثمان شہید کر دیے گئے اور قاتلوں سے بدلہ لینا ہے۔ تو وہ تقریباً سب ایک جمعیت تیار ہو گئی کہ ایک فوج بن گئی، اور وہاں سے حضرت ابو طلحہ، زبیر اور عائشہ اور مکے کے کچھ لوگ ایک پوری فوج لے کر جو ہے بصرہ پہنچا تاکہ وہاں بھی لوگوں کو ملایا جائے اور پھر جو قاتل ہیں ان سے بدلہ لیا جائے۔ یہ مقصد تھا ان کا، بصرہ چلے گئے۔ اب بیچ میں لگانے والے لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت بھی تھے منافق، بلکہ عبداللہ بن سبا جو میں نے پہلے بتایا تھا وہ تو مستقل کام کر رہی تھی، اس کی ٹولی اور اس کی جماعت کو۔ تو حضرت علی کو بتایا گیا کہ ایسے ایسے انہوں نے فوج تیار کر رکھی ہے، تو حضرت علی پہنچتے ہیں فوج لے کر وہاں پر بصرہ، فوجیں آمنے سامنے تھے اس وقت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی،
دونوں گفتگو کی، بڑی صحیح گفتگو ہوئی، اچھی گفتگو ہوئی. حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم تو اسے اتنا چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. حضرت علی نے پوری تفصیل بتائی کہ ایسے سے میں بھی یہ چاہتا ہوں، لیکن اس کی پوری ثبوت نہیں مل پا رہا کون ہے کیسے، اور آئندہ یہ جاری رہے گا. یہ پورا ان کو سمجھایا اچھی طرح، بات بتائی کہ ایسے سے یہ میں نے کیا ہے اب تک. حضرت عائشہ مان گئی، کوئی بات نہیں، صلح بالکل صلح ہو گئی. لیکن جو عبداللہ بن سبا کے منافق جو لوگ تھے، جو چاہتے تھے کہ نہ یہ صلح نہ ہو، یہ پیکٹ نہ ہو، یہ عہد نہ ہو، آپس میں جنگی ہو، یا آپس میں یہ لڑ مر کر یہ ختم ہو، یہ جو چاہتے تھے وہ بیچ والے جو لوگ تھے ان کا کہ یہ تو صلح ہو رہی ہے. تو انہوں نے رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو لوگ تھے ان پر حملہ کر دیا، ان منافقوں نے. عبداللہ بن سبا کے لوگ تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت علی نے حکم دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں لڑائی، انہوں نے حملہ کر دیا. تو اب دونوں میں غلط فہمی ہے. حضرت عائشہ یہ سمجھ رہی کہ حضرت علی نے حملہ کرایا، وہ حملہ انہوں نے حملہ کر دیا، اور حضرت علی یہ سمجھ رہے کہ انہوں نے حملہ کر دیا ہے، اور وہ تو سمجھ نہیں پا رہے تھے. اس میں جنگ شروع ہو گئی اور زبردست جنگ ہو گئی سی آپسی. حالانکہ دونوں میں بات ہو چکی تھی، ختم ہو گئے تھے، لڑائی ختم تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن صرف ان منافقوں کی وجہ سے مسلمان آپس میں ٹکرا گئے. اس کے بعد بھی ظاہر ہے کہ حضرت علی کی فوج زیادہ تھی تو ان پر قابو کر پایا، لیکن اس کے بعد بھی یہ کہا کہ کسی کو بند نہ کیا جائے، جو ہتھیار ڈال دیں ان کو پکڑا نہ جائے، جو جانا چاہے ان کو جانے دیا جائے، مال ان کا بالکل نہ لوٹا جائے، جو کہ مسلمان ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے آپ کے بعد کہ آپ کیسی ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا ہم ٹھیک. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو جب گفتگو ہوئی یہ تو بالکل انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا نہیں. جب آپس میں بات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو کسی اور کی سازش تھی. حضرت عائشہ کو بہت ہی عزت کے ساتھ موقع پہنچایا، اور حضرت عائشہ یہ فرمایا کرتی تھی کہ یہ جو لڑائی ہوئی یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی تھی. میں آج بھی علی کو غلط نہیں سمجھتی، یہ انہوں نے کہا. یہ تھے آپس میں اس لیے یہ کرنا پڑا کہ بعد میں اصل میں جو صحابہ کرام کی یہ آپسی وہ ہوئی ہیں، لوگ بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں، کچھ غلط باتیں، لیکن یہ آپس میں یہ غلط فہمی ہوئی، جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں اس انداز میں ہوئی ہیں. بہرحال اس جنگ کا نام تھا جنگ جمل. اس جنگ کا کیا نام تھا؟ جنگ جمل. اور جنگ جمل کیوں کہا جاتا ہے؟ جمل کہتے ہیں اونٹ کو، عربی میں جمل کسے کہتے ہیں؟ اونٹ، کیمل. تو حضرت عائشہ کیونکہ اس وقت اونٹ پر سوار تھی جب یہ جنگ، اسی مناسبت سے اس کا نام بھی جنگ جمل رکھا گیا. اس کی تاریخ تھی جمادی الاخری 36 ہجری. جو یہ جنگ ہوئی ہے جنگ جمل، جمادی الاخری جو محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جو مہینے ہیں ان میں سے جمادی الاخری جو نام ہے، جمادی الثانیہ کہیے، جمادی الاخری کہیے، اس وہ تاریخ ہے، مہینہ ہے، اور سن 36 ہجری کی پیش آئی. اب اس کے بعد آپ نے حضرت علی نے اپنا کیپٹل، اپنا دارالسلطنت بجائے مدینے کے کوفہ بنا دیا. عراق میں جگہ کوفہ، اس کو بنایا. آپ سے معلوم کیا گیا کہ آخر ایسے مدینے کو چھوڑ کر کیا بات ہے کہ آپ نے یہاں بنایا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں یہ حالات اس وقت صحیح نہیں ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ مدینے جیسی جگہ پر لڑائیاں ہوں، جنگیں ہوں، اختلافات ہوں، اس لیے میں اپنا کیپٹل کوفہ کو بنا رہا ہوں. پھر آپ نے اپنا کیپٹل دارالسلطنت کوفہ بنایا. بہرحال اب اس کے بعد معاملہ تھا حضرت معاویہ کا. ان سے پھر خط و کتابت ہوئی، تو کئی بار خط و کتابت ہوئی حضرت معاویہ سے حضرت علی کی کہ سب نے مان لیا ہے، آپ بھی مانو، لیکن وہ اپنے اس پر اڑے ہوئے تھے. لیکن جب حضرت علی کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ نہیں کرنے والے ہیں اور انکار کر رہے ہیں، تو پھر آپ فوج لے کر نکلے شام کی طرف سے. وہ شام کے گورنر تھے، سیریا، دمشق میں تھے اس وقت. آمنے سامنے فوجیں سامنے، تو وہ جگہ تھی صفین. صفین جگہ نام تھا.
اس جنگ کا نام بھی جنگ صفین ہے اس وجہ سے. اور یہ سیریا میں حلب اور ہمس اس کے پاس شہر تھا صفین. اس کے بعد بھی کئی دن تک آپس میں گفتگو ہوئی، ادھر سے بہت صلح کی کوشش ہوئی. کافی کوشش یہ ہوئی کہ آپس میں کہ جنگ ٹل جائے، اور جنگ ہو ہی نہیں. اور اسی درمیان میں تھوڑی جھڑپ ہو جاتی تھی، لیکن اس میں آپس میں اس وجہ سے یہاں بھی ایسی ہوا، منافقوں کا وہ تھا، اس لیے زوردار حملہ ہوا حضرت علی کی طرف سے، اور شامیوں کو بہت پیچھے تک بھگا دیا جو حضرت معاویہ کی فوج تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ بالکل اب ختم ہونے والا تھا، انہوں نے یہ کیا کہ سب نے قرآن اوپر اٹھا لیا. اس جنگ میں نیزوں پر قرآن اوپر اٹھا لیے کہ اب ہمارے درمیان ایک قرآن فیصلہ کرے گا. تو جیسے حضرت علی نے دیکھا قرآن اٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی نے سب کو منع کر دیا، جنگ بند ہو گئی، پیچھے ہو گئے سب کہ قرآن کا ظاہر ہے کہ اس کے سامنے مسلمان اور قرآن کا نام سن کر دو ہو جاتے کہ نہیں فیصلہ ہوگا، یہ سیدھے مان گئے. تو یہ طے ہوا کہ ایک شخص کوئی متعین کر لیا جائے حضرت علی کی طرف سے، ایک متعین کر لیا جائے حضرت معاویہ کی طرف سے، تاکہ دونوں میں فیصلہ وہ کریں، جو بھی یہ دونوں فیصلہ کریں گے اس کو مان لیا جائے گا. یہ طے ہوا. حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری تھے. حضرت علی کی طرف سے کون تھے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا کہ ان کو بنایا جاتا ہے کہ جو فیصلہ کریں گے وہ. اب اس وجہ سے حضرت معاویہ بھی چلے گئے فوج لے کر، اور حضرت علی گھومنے آ گئے. کچھ وقت دیا گیا کہ اتنے میں یہ فیصلہ کریں گے. حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ چاہتے تھے کہ ان دونوں کو خلافت نہ دی جائے، خلیفہ نہ حضرت ان کو ہٹا دیا جائے، حضرت علی کو اور حضرت معاویہ کو بھی بردار کر دیا جائے، کوئی تیسرے کسی نے ان کو بنا دیا جائے. اب یہ بات جب حضرت عمرو بن عاص نے سنی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو سن لو، اعلان کر دیا کہ دیکھیے ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کو ہٹانا چاہتے ہیں خلافت سے، لیکن میں حضرت معاویہ کو نہیں ہٹانا چاہتا، میں ان کا نام پیش کرتا ہوں خلافت کے لیے. انہوں نے یہ کہا. اب اسی میں سب ہنگامہ شروع ہو گیا اور کسی نے نہیں مانا. اس کے بعد جب یہ معلوم ہوا کہ ایسے سے یہ ہنگامہ ہونے والا ہے تو حضرت علی نے پھر سوچا کہ اب جنگ ہونی چاہیے. پھر آپ لے کر چلنے ہی والے تھے کہ ادھر اس سے پہلے کسی نے معلوم کیا تھا خارجی، انہوں نے ہنگامہ برپا کر رکھا تھا. یہ کون لوگ تھے؟ اس وقت جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ادھر سے ایک کو بنا دیا جائے، ادھر سے ایک کو دو متعین کر لیے گئے تھے فیصلہ کرنے کے لیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص. تو انہوں نے کچھ لوگوں نے، یہ اصل میں ان کی نیت ہی صحیح نہیں تھی، یہ فتنہ فساد پھیلانے والے تھے پہلے سے ہی، لہٰذا انہوں نے کیا کیا، ہم نہیں مانتے اس چیز کو، ہم تو قرآن ہے، قرآن کو مانیں گے، قرآن کے علاوہ اور کوئی فیصلہ ہم نہیں مانیں گے. یہ کہہ کر الگ ہو گئے جماعت سے حضرت علی کی، اور الگ ہو کر دوسری جگہ چلے گئے. تو یہی خارجی کہتا ہے، خوارج یہی ہے، خارج نکلنے والے کو کہتے ہیں. یہی انہوں نے ہر طرف فتنہ فساد پھیلا کر شروع کر دیا، انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی. یہ نیت تو ان کی پہلے سے ہی تھی، تو انہوں نے ہر طرف فتنہ فساد پیدا کر دیا. تو حضرت علی کو بجائے وہاں جانے کے پہلے سب سے پہلے ان سے جنگ کرنا پڑی. تو نہروان کے مقام پر جنگ ہوئی جو عراق میں ہے، عراق میں وہاں پر، اور سب کے سب یہ مارے گئے، کچھ ان میں بچ گئے تھے. اب اس سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے جو کچھ بچ گئے تھے خارجی، انہوں نے پلاننگ کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص، تینوں جو بزرگ صحابہ، ان کو ختم کر دیا جائے. جب تک ان کو ختم نہ کر دیا جائے گا یہ بات رکے گی نہیں، ختم نہیں ہوگی. یہ انہوں نے پلاننگ کی.
اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ایک ہی تاریخ میں تینوں پر حملہ کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ رمضان میں حملہ کیا جائے گا تینوں کو ایک ساتھ. تو اس لیے حضرت علی کے لیے تو عبد الرحمن بن ملجم تھے، اور معاویہ کے لیے تیار ہوئے برق بن عبداللہ، اور حضرت عمر بن عاص کے لیے عمر بن بکر. ان تینوں نے کہا کہ ایک ہی تاریخ میں تینوں صحابہ پر حملہ ہو. بہرحال رمضان میں 40 ہجری سب نے ایک ہی وقت فجر کے وقت سب نے حملہ کیا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ ہوا کہ اس دن وہ نماز میں نہیں آئے، ان کی جگہ پر ایک دوسرے کو نماز کے لیے کہا، تو انہوں نے ان کو سمجھ لیا، ان کو قتل کر دیا، وہ شہید ہو گئے. حضرت معاویہ دمشق میں ان پر ایک اچھتا ایسے ہی وار ہوا، زخمی ہوئے حضرت معاویہ، ان کو پکڑے گئے. لیکن عبد الرحمن بن ملجم نے زبردست وار کیا حضرت علی پر کوفہ میں، اور تلوار بھی زہر آلود تھی، اس وجہ سے آپ شہید ہو گئے. لیکن اس وقت بھی، اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو اچھی طرح رکھنا. دلی کی وہ دیکھی کہ اس کو بھی کہا کہ بہت صحیح کہا، اگر میں اس وار سے ختم ہو گیا، میرا انتقال ہو گیا، تو ان کو مارنا، اور اگر میں بچ جاتا ہوں تو پھر میں فیصلہ کروں گا میں چھوڑ دوں یا ماروں. یہ ان کا انصاف. اور یہ تھا رمضان تھا. تاریخ میں تو الگ الگ اقوال ہیں، 17، 18، 21 تک، 17 سے لگا کہ 21 سے رمضان تک کا کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے. لیکن سن 40 ہجری جو آپ کی شہادت، اس وقت آپ کی عمر تھی 63 سال، 63 عمر تھی آپ. بہرحال ایک اہم سنہرا باب اس وقت ختم ہو گیا منافقوں کی سازش کی وجہ سے. حضرت علی، میں آپ کو وقت ہو رہا ہے بتاتا ہوں کہ نماز جماعت آسان 10 منٹ ہے. ایک واقعہ بتاؤں گا ان کے عدل انصاف کا، اور پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور کے جو حکمراں ہیں اور اس وقت کیا ان کا رول ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت علی کی زرہ، جو میں نے بتایا تھا نا، زرہ جو جنگی لباس ہوتا ہے، وہ چوری ہو گیا. ایک یہودی نے چرا لیا. اب معلوم ہوا کہ حضرت کہ فلاں کے پاس ہے زرہ، وہ یہودی کے بارے میں، تو مقدمہ کیا آپ نے کہ ایسے سے فلاں کے پاس میرے زرہ ہے. قاضی کے پاس مقدمہ پہنچا. قاضی نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت علی سے کہا کہ گواہ ہیں. دیکھیے یہ مطلب انصاف کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کا آپ کو ملائیے، اور اس دور کا وہ جو خلفاء راشد ہیں ان کو وہ حکومت دیکھیے، اور انصاف کہ کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں تو بیٹے کی گواہی مانی جاتی، باپ کے لیے مانی نہیں جاتی. کوئی اور ہے؟ کہا کہ ہاں میرے غلام ہے، نوکر. کہا کہ غلام کی بھی نہیں مانی جاتی آقا کے حق میں، تو اس لیے اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس لیے کہا کہ نہیں، آپ کا یہ جو ہے جو گواہی ہے مانی نہیں جائے گی، اس لیے زرہ انہیں کے پاس ہے. قاضی سے بہت خوش ہوئے اس فیصلے سے. ایسے نہیں کہ وہ خوش ہوئے کہ تم نے صحیح کیا، کیونکہ واقعی تم نے صحیح بات بتائی کہ اسلام میں اس طرح نہیں ہے. خود وہ بھی ایک طور پر قاضی تھے حضرت علی. اب جب یہ انصاف یہودی نے دیکھا، یہ انصاف، اس نے خود ہی آ کے کہا کہ میں یہ انصاف دیکھ کر تو کہتا ہوں واقعی یہ دین جو ہے بہت ہی حقیقی اصل دین ہے، سچا دین ہے. اتنا اس میں عدل ہے کہ ایک خلیفہ، ایک بادشاہ وقت، اس کے خلاف فیصلہ ہو رہا تھا، اس کو بخوشی مان رہے ہیں. تو انہوں نے لا کے کہا کہ لیجیے واقعی یہ آپ کی ذرا ہے، اور وہ اسلام بھی ساتھ سے لے آیا، مسلمان رہا ہے. تو یہ خیبر میں. اب میں بس ایک دو اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ علم مال سے بہتر ہے، علم مال سے بہتر ہے. اس کی وجہ کیا بتاتے تھے؟ وہ بتاتے تھے کہ مال تو ایسا ہے کہ آپ اس کی حفاظت کرتے ہو، لیکن
علم کی حفاظت، علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی علم تو آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور مال ایسا ہے کہ جو آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں تو کون بہتر ہوا؟ علم بہتر ہوا. ایک ہاں جی اچھا یعنی ان کی باتیں جو تھیں، وہ جو ان کی باتیں ہوتی ہیں الگ الگ، سب کے اپنے اپنے ایک وہ ہوتا ہے کہ جو ایک خاص مخصوص مشہور ہو جاتے ہیں کسی کے لوگوں کے قول جو ہوتے ہیں وہ مشہور ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے، فلاں نے یہ بات کہی ہے، تو بڑے مشہور ہو جاتے ہیں. تو ان میں سے ایک میں بتاتا کہ انہوں نے یہ کہا کہ مال سے بہتر علم ہے. انہوں نے یہ کہا اس لیے کہ علم تو آپ کی حفاظت کرتا ہے اور مال کی آپ حفاظت کرتے ہیں، تو بہتر کیا ہوا؟ علم بہتر ہوا. انہوں نے ایک بات یہ بتائی کہ اگر کوئی چیز نہ آتی ہو تو اسے معلوم کرنے میں شرم نہ کرنا چاہیے. کسی کو نہیں کچھ آ رہا تو معلوم کرنا چاہیے، شرم نہیں کرنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا اگر کسی کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو یہ کہنے میں بھی شرم نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. اپنے کو سوچا کہ یار مجھے میری بے عزتی ہوگی، میں یہ کہتا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے، یہ کہنے میں بھی شرمانا نہیں چاہیے کہ مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، پوچھ کے بتاتا ہوں. یہ بھی حضرت علی گئی. اس کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ معاف کر دینا یہ سب سے بڑا بدلہ ہے، سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں. ایک وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مصیبت میں گھبرانا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مصیبت آئے تو آپ اس پر گھبرا جائیں، یہ اس مصیبت سے بھی زیادہ بڑی مصیبت ہے. اور سب سے جو بڑی مشہور ہے آپ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بات کہہ رہا ہے اس کو مت دیکھو، بلکہ وہ کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو، اس پر بولو. یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، کہ عام آدمی کہہ رہا ہے، کوئی پڑھا لکھا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے، لیکن بات اگر صحیح ہے تو اس کو دیکھو کہ بات کیا کہہ رہا ہے. اگر اچھی ہے تو آپ اس کو لے لو، اور صحیح نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو. لیکن صرف یہ سوچ کر اگر یہ تو کوئی معمولی آدمی ہے، کیا یہ کیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کیا کہہ رہا ہو، یہ دیکھو. بہرحال تو یہ تھا حضرت علی کے متعلق چند معلومات. ظاہر ہے کہ پوری تفصیل تو آپ کو تاریخ اور ہسٹری میں ہی ملے گی، اور ان کے بارے میں جو ان کی کتابیں ہیں ان کے بارے میں ملے گی. اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.